बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहानी का अगला हिस्सा मुलाहिज़ा फरमाएं। मैंने बड़ी आस्तगी और बददिली के साथ कलाशनकोव को सीधा किया। बच्चे ने उठकर भागना शुरू कर दिया। दूसरे रूसी फौजी गोली मारने लगे तो मैंने कहा कि आज निशाना मैं लगाऊंगा। एक कहने लगा कि जल्दी करो, ये भाग जाएगा। मैंने कहा कि मैं उड़ते हुए परिंदे को निशाना बना लेता हूँ, यह तो सिर्फ भाग रहा है। मैं चाहता था कि बच्चा दूर चला जाए तो निशाना लूं। मैंने निशाना बच्चे की टांग के दरमियान लिया। इससे गोली तो ना लगी, मगर वो दहशत से गिरा और फिर उठकर दौड़ पड़ा। साथी रूसियों ने एक कहका मार कर कहा कि निशाना बाज बनता था। मैंने कहा कि एक और लगाने दो। मैंने निशाना लेने में खासा वक्त लगाया और इतनी देर में बच्चा पहाड़ की चोटी पर पहुंच चुका था। रूसी अफसर चीखा कि जल्दी करो। मैंने फिर निशाना इसकी टांग के दरमियान लिया। बच्चा गिरा, लेटा। रूसी हंसा के बच्चा मारा गया है। मगर फिर चंद लम्हों बाद बच्चा उठा और रूसी अफसर की तरफ देख कर इसे जोर से पुकारा, तुम मेरे माँ बाप के कातिल हो, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये कहते हुए पहाड़ की दूसरी तरफ उतर गया और रूसी अफसर का जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर पड़ा और साथ ही गंदी गालियां भी सुनने को मिली। इसने कहा कि जानबूझकर निशाना खता किया है। इस्माइल साथ खड़ा था। वो बोला कि साहब, कभी कभी अच्छे अच्छे निशानाबाज का भी निशाना खता हो जाता है, इसमें अब्दुल रहमान का कोई कसूर नहीं। इसने तो निशाना लगाया और बच्चा 2 दफा गिरा भी था। ऐसा ये वाकया काबल की खैर खाना कॉलोनी के चौक में रूसी फौजी पोस्ट में पहले भी पेश आ चुका था। वहाँ अफगानिस्तान का एक स्कूल था जिसमें अफगान बच्चे रूसी फौजियों के हाथ सामान फरोख्त करते थे। उनमें अमेरिकी सिगरेट भी होते थे। जब बच्चों ने अच्छी तरह एतबार जमा लिया तो एक दिन आम सिगरेट की बजाय उन्होंने रूसियों को बारूदी सिगरेट पेश कर दिए। सिगरेट पेश करने के बाद बच्चे भाग गए। जब सिगरेट पिए जाने लगे तो धमाकों से कई फौजियों के होंठ, नाक और मूंछें और चेहरे जल गए। मेरे ख्याल में ये इस इंतकामी जज्बे का इजहार था जो रूसियों ने अपने जुल्म से अफगान बच्चों में भर दिया था। मुझे एक अफगानी फौजी ने बताया कि काबल शहर ही में एक कंडरगार्टन स्कूल है। जब रूस ने अफगानिस्तान में फौज उतारी, वहाँ के बच्चों ने रूस से आया हुआ दूध पीने से इनकार कर दिया और रूस मुर्दाबाद, कारमल मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए स्कूल से बाहर निकल आए। जब बच्चों से पूछा गया कि आपने दूध क्यों नहीं पिया, उन्होंने कहा कि हम दूध उस वक्त पिएंगे जब रूस हमारे मुल्क से निकल जाएगा। अब्दुल रहमान ने बताया कि काबल में मुजाहिदीन रात को तकरीबन रोजाना शब खून मारते हैं। इन छापामार कार्रवाइयों में वो पहरे पर रूसी अफसर और फौजियों को कत्ल कर देते हैं और जब वो किसी रूसी को कत्ल करते हैं तो इसकी लाश पर मुख्तलिफ नारे दर्ज कर जाते हैं। 2 रूसियों की लाशों पर तो मैंने भी इस तरह के नारे देखे थे, रूस का कब्रिस्तान अफगानिस्तान अफगानिस्तान, ये समरकंद बुखारा नहीं अफगानिस्तान है। मुझे ये नारे पढ़कर बड़ी खुशी हुई कि अफगान अवाम समरकंद बुखारा के हशर से आगाह हैं। अब्दुल रहमान खामोश हुआ तो अली ने पूछा, इस्माइल तुम्हारा साथी कैसे बना? अब्दुल रहमान ने बताया, ये इसी देर की बात है जब बच्चे के सिगरेट से हमारे अफसर का मुंह जल गया था। इस्माइल रात को मेरे पास आया और मुझे छावनी के एक वीरान कोने में ले गया और मुझसे पूछने लगा कि तुमने जानबूझकर इस बच्चे को गोली क्यों नहीं मारी। मैं समझा कि इसे रूसी अफसर ने मेरी जासूसी के लिए भेजा है। मैंने कहा कि मैंने निशाना तो लिया था मगर निशाना खता गया। वो मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे साथ झूठ ना बोलो, मैंने तो तुम्हें इससे पहले भी कई दफा गांव में मुजाहिदीन की मदद करते देखा है। जब तुमने ग्रेनेड एक मुजाहिद की जेब में डाले थे और दोस्त ये मैं ही जानता था जिसने तुम्हारी बहुत बड़ी गलती को सामने नहीं लाया और मेरी ही इस वजह से रजिस्टर में ग्रेनेड की कमी जाहिर ना हुई। फिर इस बूढ़े को भी तुमने ही सबक पढ़ाया कि वो कहे कि मुजाहिदीन उसकी बकरियां जबरदस्ती उठाकर ले गए हैं, हालांकि मुजाहिदीन इसके घर में छुपे बैठे थे। इस्माइल की बातों ने मुझे चौंका दिया। मैं समझ गया कि सब कुछ जानता है। अगर इसने अभी तक कुछ नहीं बताया तो इसका मतलब यह है कि ये दर पर्दा मुजाहिदीन की मदद करता है। चनाचा मैंने कहा, बरादर इस्माइल, मैं बेकसूर अफगान अवाम पर जुल्म नहीं कर सकता। मुझे चीनियों, अमरीकियों और पाकिस्तानियों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा गया था, मगर यहाँ तो नहत्ते बेकसूर अवाम पर गोलियां चलाई जा रही हैं। इस मासूम बच्चे का क्या कसूर था? इसके वालिदैन को शहीद कर दिया गया था। अगर उसने सिगरेट में बारूद भरकर रूसी अफसर का चेहरा जला दिया तो क़यामत क्यों आ गई? रूसी तो मुजाहिदीन को गिरफ्तार करके जिंदा जला देते हैं। इस वक्त इन्हें जरा भी इंसानियत का ख्याल नहीं आता। अगर तुम मेरी जासूसी करने आए हो तो जाओ, जाकर कह दो कि मैंने सब कुछ दानिस्ता किया है और मैं मुसलमान हूँ, तुर्कस्तानी हूँ और रूसियों के जुल्म के खिलाफ हूँ। मुझे भी जिंदा जला दें या जेल में बंद कर दें। मैं खामोश हुआ तो इस्माइल बोलने लगा, बरादर अब्दुल रहमान, मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। मैं भी रूसियों के इतना ही खिलाफ हूँ जितने तुम हो।
انہوں نے ہمارا وطن ہم سے چھینا اور اب افغانستانیوں سے ان کا وطن چھین رہے ہیں۔ آتے وقت میرے باپ نے مجھے نصیحت کی تھی کہ افغان عوام پر گولی نہ چلانا، وہ تمہارے بھائی ہیں۔ میں نے اس نصیحت پر ہمیشہ عمل کیا، مگر تمہاری طرح حماقتیں نہیں کی۔ یہاں بھی ممکن ہوا میں نے مجاہدین کی مدد کی ہے۔ اور سنو، پچھلے ماہ جو رات کو روسی افسر پرسرار طور پر اپنے کمرے میں ہلاک ہو گیا تھا، اسے میں نے ہی ہلاک کیا تھا، کیونکہ اس نے ایک افغان مجاہد کی نوجوان بہن کو زبردستی یہاں منگوایا تھا اور اس کی عزت لوٹنا چاہتا تھا۔ میں اس لڑکی کی جان اور عزت تو نہ بچا سکا، مگر ایسا انتقام کیا کہ دونوں ختم ہو گئے۔ اور بارودی سگریٹ بنانے کا طریقہ بھی میں نے ہی ایک افغان فوجی کو اس وقت بتایا تھا جب مجھے یقین ہو گیا کہ وہ مجاہدین کا ساتھی ہے۔ پھر اس نے روسی افسر کو قتل کرنے میں میرا ساتھ بھی دیا اور اب مختلف جگہوں پر بچے سگریٹ بیچنے والوں کے ذریعے دھماکہ وہی کروا رہا ہے۔ اسماعیل کوئی دیر خاموش رہا، جیسے کوئی اہم بات سوچ رہا ہو، پھر کہنے لگا کہ عبد الرحمن، میں نے فیصلہ کیا کہ بہت جلد مجاہدین کے پاس چلا جاؤں گا، کیونکہ یہ ظلم مجھ سے مزید نہیں دیکھا جاتا، اور بعض اوقات تو مجبوراً ہمیں بھی گولی چلانا پڑتی ہے۔ اس وقت دل بہت دکھتا ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کہ باقی زندگی اسلام کی سربلندی اور اپنے وطن کی آزادی کے لیے وقف کر دوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ افغانستان ضرور آزاد ہوگا، اور پھر ہم ترکستانی مسلمانوں کے لیے بھی آزادی کی جنگ لڑنا آسان ہو جائے گا۔ میرے باپ نے مجھے آتے ہوئے بتایا تھا کہ روسی کمیونزم کے غبارے سے ہوا نکلنے کو ہے، اور پھر یہ زیادہ دیر مسلمانوں کو غلامی کی زنجیروں میں نہیں جکڑ سکتے۔ اسماعیل کی باتیں سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے میرا ہم خیال بھائی مل گیا ہو۔ میرے ابو نے سچ کہا تھا کہ روس کے مسلمانوں کی اکثریت کمیونسٹ نہیں، بلکہ زندہ رہنے کے لیے کمیونزم کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں۔ میں بھی اختیار اسماعیل سے لپٹ گیا اور خوشی سے ہم دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر خدا کے حضور عہد کیا کہ ہم دونوں مجاہدین کے پاس چلے جائیں گے اور اپنے پاؤں میں پڑی ہوئی سرخ زنجیر کاٹ دیں گے، اور اگر زندہ رہے تو افغانستان کی آزادی کے بعد اپنے وطن کی آزادی تک روسیوں کے خلاف لڑیں گے۔ ہمیں ایسا موقع جلدی مل گیا جب اعلیٰ روسی فوجی افسر نے مجاہدین کے اس مرکز پر قبضہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ ہمیں ہیلی کاپٹر سے اس مرکز کے جنوب مغرب کی طرف اتارا گیا۔ ہمارے گروپ کی تعداد 30 تھی، جن میں 14 روسی اور باقی سب افغانی تھی۔ بہت سے کمانڈروں کو مجاہدین نے اترتے ہی گرفتار کر لیا، لیکن اتفاق سے ہمارا گروپ بچ گیا۔ ہم نے یہاں اترتے ہی مورچے بنائے اور مورچوں کے ارد گرد بارودی سرنگیں بچھا دی۔ ہم نے رات کو اشارہ ملتے ہی اس طرف سے مرکز پر حملہ کرنا تھا۔ یہاں اترتے ہی میری اور اسماعیل کی گفتگو ہوئی کہ آج رات یہ مورچے تباہ کر کے مجاہدین سے جا ملیں گے۔ رات کے 12 بجے ہم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اسماعیل نے اس طرح فائرنگ شروع کی جیسے مجاہدین نے ہم پر حملہ کر دیا ہو۔ اتفاق سے آپ لوگ اس وقت ہمارے مورچوں کی طرف آ رہے تھے۔ اس طرح ہمارے منصوبے کو اللہ نے ہمارے لیے آسان بنا دیا۔ اب سب لوگوں کی توجہ آپ کی طرف تھی اور وہ آپ سے بہت ڈرے ہوئے تھے۔ ان لوگوں میں یہ بحث شروع ہو گئی کہ آگے بڑھ کر حملہ کیا جائے، مورچوں میں بیٹھ کر دفاع نہ کریں۔ میں نے اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلحے کا ذخیرہ تباہ کر کے روسیوں کے مورچوں پر دستی بموں سے حملہ کر دیا۔ 3 افغانی ہمارے ساتھ مل گئے اور ان میں سے 2 شہید ہو گئے اور تیسرا معلوم نہیں کس طرف بھاگ گیا۔ تمام روسیوں کو ختم کرنے کے بعد ہم آپ کی طرف بھاگے کہ اسماعیل کا پاؤں ایک بارودی سرنگ پر آ گیا اور میرا پیارا دوست آزادی کی حسرت لیے شہید ہو گیا۔ وہ مجاہدین کا شدائی تھا۔ جب روسی شکست کھا کر بھاگتے تو اسے بہت خوشی ہوتی تھی۔ عبد الرحمن اور علی نے عہد کیا کہ ہم سب مل کر انشاءاللہ اسماعیل کے مشن کو زندہ رکھیں گے اور ایک نہ ایک دن افغانستان اور ترکستان ضرور آزاد ہوں گے۔ دنیا افغانستان کے ساتھ ساتھ ترکستان کی عظیم اسلامی مملکت پر بھی اسلامی پرچم لہراتا دکھے گی۔ سردیوں کی آمد تھی۔ مجاہدین کے ہیڈ کوارٹر میں میدانی صوبوں سے مجاہدین آئے ہوئے تھے اور آج ان کا اجلاس ہو رہا تھا اور چیف کمانڈر کے سامنے اپنے اپنے علاقے کے مسائل رکھے جا رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ دشمن کے مقابلے میں انہیں لڑائی میں بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم میدانی علاقوں میں دشمن کا مقابلہ کیسے کریں۔ اس مسئلے پر طویل بحث ہوئی۔ آخر میں چیف کمانڈر نے کہا کہ ان علاقوں میں علی کو آزمایا جا سکتا ہے۔ وہ نوعمر ضرور ہے مگر ذہین ہے۔ وہ وہاں جا کر نئی تدبیر سوچے گا اور مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکال لے گا، لیکن تم سب کو اس کے متحد کام کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے تو اس کا اچھے سے اچھا منصوبہ بھی ناکام ہو جائے گا، اور اگر آپ لوگوں نے اسے نوعمر سمجھ کر اس کے احکامات کو اہمیت نہ دی تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اس پر میدانی صوبوں سے آئے ہوئے مجاہدین نے کمانڈر کو یقین دلایا کہ
علی کو ان سے کوئی شکایت پیدا نہیں ہوگی اور وہ اس کے ہر حکم کی تکمیل کریں گے۔ میٹنگ برخاست ہوئی تو کمانڈر نے علی کو بلوایا، اس کا تعارف دوسروں صوبوں سے آئے ہوئے مجاہدین سے کروایا اور اسے اس کے نئے مشن سے آگاہ کیا۔ علی کچھ دیر سوچتا رہا، پھر کمانڈر صاحب سے گزارش کرتے ہوئے کہا کہ میں تو میدانی علاقے میں لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں رکھتا اور تجربہ کار مجاہدین کی موجودگی میں وہاں ان سے بہتر کام کر سکتا ہوں۔ میں نے کافی سوچ بچار کے بعد ہی فیصلہ کیا ہے، تم وہاں جا کر حالات کا جائزہ لو، پھر اللہ مدد کرنے والا ہے، کمانڈر نے کہا۔ دوسرے دن علی کی کمانڈر صاحب سے ملاقات ہوئی تو کمانڈر نے کہا کہ یقیناً تم نے سفر کی تیاری شروع کر دی ہوگی، پرسوں جمعہ ہے، ہفتے کو آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے۔ علی نے کہا کہ اگر آپ عبد الرحمن، درویش خان، فروخ خان اور انجینئر عبداللہ کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت دے تو اس سے مجھے کافی حوصلہ رہے گا۔ کمانڈر صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ان مجاہدین کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی۔ ہفتے کو نماز ظہر کے بعد کا وقت تھا، علی اور دوسرے مجاہدین روانگی کے لیے بالکل تیار کھڑے تھے اور کمانڈر صاحب کا انتظار کر رہے تھے۔ قریب ہی 2 خچر کھڑے تھے جن پر سامان، خورد و نوش اور ضروری اسلحہ لدا ہوا تھا۔ علی سوچوں میں گم اور پریشان دکھائی دے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کمانڈر صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے علی کی پریشانی دیکھ کر اس کی وجہ پوچھی۔ علی بولا، میں پریشان تو نہیں، صرف یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ نے مجھ پر جو نئی ذمہ داری ڈالی ہے، کیا میں اس کا حقدار ادا کر سکوں گا؟ کمانڈر صاحب نے کہا، سوچنا اچھی بات ہے، مگر کسی مشکل کام کو دیکھ کر پریشان ہونا اچھی بات نہیں۔ تم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جا رہے ہو، اللہ یقیناً تمہاری مدد اسی طرح کرے گا جس طرح وہ پہلے مدد کرتا ہے۔ پھر علی کے ساتھ جانے والے مجاہدین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ لوگ ایک انتہائی اہم کام پر جا رہے ہو اور اس کام کی کامیابی منصوبہ بندی کے ساتھ مجاہدین کے آپس میں اتحاد پر منحصر ہے۔ تمام فیصلے اور صلاح مشورے سے کرنا۔ کسی بات پر اختلاف ہو جائے تو کمانڈر کا فیصلہ قطعی ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مجاہدین مشکل سے مشکل تر حالات میں بھی نہیں گھبراتے، ناامیدی کی فضا میں بھی اللہ سے مدد کی امید رکھتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی مشکل وقت آ جائے تو اللہ کی مدد کو دعا کرنا۔ اس کے بعد سب نے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کی۔ کمانڈر صاحب سب مجاہدین سے گلے ملے اور پھر مجاہدین کا یہ قافلہ اللہ اکبر، نصر من اللہ، فتح قریب کے نعروں سے کی گونج میں رخصت ہوا۔ یہ قافلہ 10 مجاہدین پر مشتمل تھا۔ مرکز سے روانہ ہوئے تیسرا دن تھا اور صبح 9 بجے کا وقت تھا۔ کہانی اگر آپ کو پسند آئی تو لائک اور شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد حاصل ہو سکے۔ کہانی ابھی جاری ہے۔ کمنٹس اور اپنی رائے ضرور دیا کریں۔ پلیز، ہم اتنی محنت کرتے ہیں لیکن آپ کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں ملتا۔